دی پسند دس رب دی پسند کیویں دی؟ اما جی فرماندیاں نے میرے نبی نے فرمایا جدوں میں ریشمی رومال کھولیا تے وچ عائشہ دی صورت ایک روایت 3 راتاں اللہ نے اما عائشہ دی تصویر جنت دے ریشمی رومال اندر بند کر کے میرے نبی کو بھیجی۔ امی جی فرماندیاں نے یہ میرا اعزاز ہے، میرے تو علاوہ اللہ نے یہ اعزاز کسے نو بھی عطا کیتا نہیں۔ دوسرا اعزاز اما عائشہ فرماندیاں نے کون عائشہ؟ نبی دی زوجہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ راقیہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ بالعالمین والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزواجه أمهاتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما والصديقا والصدقا نبی کی باوفا بیوی والصدیقا والصدقا نبی کی باوفا بیوی رفاقت کا وہ سر چشمہ حلیم آشنا بیوی ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآ کہیے ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآ کہیے جن کی عظمتوں پر بولتا رب کبریا کہیے جن کی گود میں میرا نبی
اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على عينين محمد في الأعيان. اللهم صل على صدر محمد في الصدور. اللهم صل على قلب محمد في القلوب. اللهم صل على بنت محمد في البنات. اللهم صل على زوج محمد في الأزواج. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب ساتھی بآواز بلند درود پاک پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مکرم المقام، واجب الاحترام، عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری سننے والی معززات، مطہرات، باعزت، باپردہ، باحیا اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج 16 رمضان المبارک اور کل 17 رمضان المبارک کا دن ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے. اس سے مناسبت دے نال آپ دی عظمت دے اندر 2-4 معروضات تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کرنا چاہواں گا. حق تعالی شانہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانوں کما حقہ نبی دے تمام اصحاب نال، اہل بیت نال سچی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. عزیز دوستو، ایک ہے اما عائشہ دی او شان جڑی میں بیان کر تسی بیان کرو، کوئی نعت خوان بیان کرے، کوئی خطیب بیان کرے، کوئی شاعر بیان کرے، کوئی مفسر بیان کرے، کوئی محقق بیان کرے، کوئی دانشور بیان کرے. میں چاہوں گا آج میں اپنی ماں دی او شان بیان کراں کہ شان بھی امی عائشہ دی تے زبان بھی امی عائشہ. اماں جی فرماندیاں نے اللہ نے میں چند ایک خصوصیات انج دیاں عطا کیتیاں نے جیڑیاں میرے تو علاوہ اللہ نے کسے نو بھی عطا نہیں کی. آج میں ان خصوصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا.
توجہ نال سنو گے نا انشاءاللہ، جڑے جڑے سنو گے سبحان اللہ سبحان سب تو پہلی خصوصیت امی عائشہ کی، امی جی فرماندیاں نے جیڑا فرشتہ قرآن لے کے آیا ہے نا، جن نے قرآن بھیجا ہے وہ اللہ بھی پاک، جیڑا لے کے آیا ہے وہ جبریل بھی پاک، جدے قلب اطہر دے قرآن نازل ہویا ہے کملی والا بھی پاک۔ اے میرا اعزاز ہے۔ امی جی کہندی نے کہ اللہ نے میری صورت ایک ریشم دے کپڑے وچ بند کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل ایک ریشمی رومال لیا جنت وچوں تینوں ایک صورت دیا۔ اللہ میں پترا لے گیا، تو ریشمی رومال نہیں منگوایا، میں فاتحہ لے گیا، تو ریشمی رومال نہیں منگوایا، اللہ میں مزمل لے گیا، تو ریشمی رومال نہیں منگوایا، میں مدثر لے گیا، تو ریشمی رومال نہیں منگایا، جڑا والے دے رہن والے اللہ کہتے ہیں جبریل تو رومال لے کے آ تاکہ میں لوگاں نو دس دیاں جبریل بھی پاک ہے پر نبی دی بیوی عائشہ جبریل نالوں بھی زیادہ پاک ہے۔ لے اندہ گیا سورت نو لپیڑ دیتا سبحان اللہ کا میں ایک اور گل اے اللہ 114 سورتاں نے سین والیاں اور 2 سورتاں نے سواد والیاں، اے 2 سورتاں سواد والیاں، ایک سورت اتوں تھلے آئی ہے، ایک سورت تھلوں اتے گئی ہے، جیڑی سورت سواد والی اتوں تھلے آئی ہے اے عائشہ دی سورت ہے، جیڑی تھلوں اتے گئی ہے اے محمد دی سورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رومال لیا، رومال منگوایا گیا اور ماں جی اما عائشہ دی صورت تصویر نو رومال چ بند کر لیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں جا ذرا میرے سونے کو لے جا، اللہ سانو بھی لے جائے۔ کدی خواب چ شہر مدینے دے، کدی خواب چ شہر مدینے دے، بازار نظر آ جاون، کدی خواب چ شہر مدینے دے، بازار نظر آ جاون، کربل دے سچے قافل دے، سالار نظر آ جان، ابو بکر عمر عثمان و علی،
لکھ لے اچھا جبریل ایک کی دی صورت میرا تصور جبریل کہتے ہیں سونے میں کی پتہ کی دی صورت اللہ فرماندہ جی دی ہے اویو ویکھے قیامت اللہ دن ہوئے گا نبی دا گھرانہ جدو پل صراط تو گزرے گا رب فرمائے گا نوریوں خاکیوں سارے اپنی نظرہ چکا لو نبی دا گھرانہ پل صراط تو گزرن لگا اے سب سے آلہ سب سے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام نہ مٹانے والے اللہ فرماتے ہیں میرے توجہ کرنا میں اللہ نے ایک سواد والی سورت جنت ریشمی رومال اندر تیرے کول بھیجی ہے میرے سونے ذرا سورت ویکھ تے رب دی پسند دس رب دی پسند کیویں دی اما جی فرماندیاں نے میرے نبی نے فرمایا جدو میں ریشمی رومال کھولیا تے وچ عائشہ دی صورت ایک روایت 3 راتاں اللہ نے اما عائشہ دی تصویر جنت دے ریشمی رومال اندر بند کر کے میرے نبی کو بھیجی امی جی فرماندیاں نے یہ میرا اعزاز ہے میرے تو علاوہ اللہ نے یہ اعزاز کسے نے بھی عطا کیتا نہیں دوسرا اعزاز اما عائشہ فرماندیاں نے کون عائشہ نبی دی زوجہ عائشہ کون عائشہ راقیہ عائشہ کون عائشہ ذاکیہ عائشہ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جدو تو میرے نال راضی ہوئے مینوں تاوی پتہ لگ جاندا ہے ناراض ہوئے تاوی پتہ چل جاندا ہے میرے سونے کیڑا پیمانہ رکھے ہوا ہے تسی کہ تانوں جج ہو جاندا ہے میں راضی ہاں یا میں ناراض ہاں فرمایا عائشہ جدو تو میرے نال راضی ہونی ہے گل گل دے نال کہنی ہے رب محمد دی قسم رب محمد دی قسم عائشہ جے تو ناراض ہوئے تو انج کہنی ہے رب ابراہیم دی قسم مینوں پتہ لگ جاندا ہے میری عائشہ میرے نال ناراض ہے امی جی کہندی ہے میں او واحد ساری حضور دی ازواج مطہرات یا مطلقہ سن یا بیوہ سن میں واحد جیڑی کنواری اپنے نبی دے نکاح وچ آئی سبحان اللہ کہو 10 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا یوم وفات ہے میرا جی چاہتا ہے ایک جملہ ماں خدیجہ کی شان میں ہو رہا سارے بولے سبحان اللہ امی عائشہ کہندیاں نے میں کنواری اپنے سونے دے نکاح وچ آئی تے اما خدیجہ کہندیاں نے عائشہ تو کنواری نبی دے نکاح وچ آئی ہے تے محمد کنوارا میرے نکاح وچ آیا ہے امی جی کہندیاں نے یہ میرا اعزاز مینوں اللہ نے عطا کیتا ہے میں کنواری حضور دے نکاح وچ آئی اگلی خصوصیت امی جی فرماندیاں نے لوکاں تے تہمتاں لگدیاں سن بچے بول رہے سن اے کون حضرت یوسف علیہ السلام 7 دروازے بند
تے یوسف سات دروازے اندر بند نے زلیخا کہندی ہے ہئی تلک حضرت یوسف فرماندے نے قالا معاذ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ سبحان اللہ کا میں تیرا عقیدہ بڑھانا میں کیا پروردگار تیرا نبی مشکل اندر پھنس گئے اللہ کہنے نے بندہ نبی کو مشکل اندر پھنسا کے پھر باہر کر کے میں تیرا عقیدہ بنانا چاہتا ہوں کہ نبی بھی مشکل اندر پھنس جائے تے کٹن والا کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے سات دروازے تالے لگے ہوئے نے اللہ وال متوجہ ہو گئے مدنی مسجد رہن والے اللہ کہتے ہیں یوسف ذرا توڑا لا کی کار توڑا لا یہ سبحان اللہ کا میں اتنے بھی جملہ دے اللہ میں توڑ کیوں لاؤں اللہ کہتے ہیں جیڑا کمرہ اللہ نو پسند نہ آوے رب اوتے نبی نو کھلون نہیں دیندا تے جیڑا کمرہ اللہ نو پسند آ جاندا ہے اللہ قیامت تک نبی نو سلا لیندا ہے چالی دوڑ لا اللہ دروازے باہر تالے لگے نے اللہ کہندے نے اونا تے کار نہ جنہ کر سکدا پھر ساتھیاں قدرتاں نے مشاہدے کر حضرت یوسف دوڑتے جاندے نے دروازے ٹوٹتے جاندے نے میرا تصور حضرت یوسف اللہ وال متوجہ ہو کے کہتے ہون گے دم دم میرا خدا جدا ہے وہ بولے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ ازما کے بیک رب نو تنویر آنکھ میلے ازما کے بیک رب نو تنویر آنکھ میلے وسدا اے بن کے رحمت رحمت وسدا اے بن کے رحمت سمسم میرا خدا ہے کیونکہ دم دم میرا خدا ہے واحد آیا عزیز مصر سامنے کھڑے تے جتھے زلیخا دا آیا نا ہاتھ اونا قمیض دا ٹکڑا اللہ نے نبی یوسف تو جدا کر ان سبحان اللہ کا اتنے بھی جملہ اللہ فرماندے نے یوسف تیرے وجود دے نال جڑا کپڑا لگے او کپڑا پا کے تے عورت غیر محرم تے غیر محرم عورت بھی نہ پا کے جڑا کپڑا نبی دے نال لگ جائے او کپڑا پا کے میں جملہ دینا چاہنا
متوجہ ہو کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ جیڑا کپڑا نبی دے جسم دے نال لگ جائے بولو کپڑا، کپڑا پا کے اس کپڑے نو زلیخا دا ناپاک ہاتھ لگ گیا، اللہ نے او کپڑا نبی تو جدا کر کے دسے جے کپڑا ناپاک نبی دے وجود دے نال رہ نہیں سکدا تے میرا اللہ ناپاک عورت نبی دے بستر تے کیویں لے آ سکدا ہے؟ تو من جا نبی بھی پاک ہے، نبی دی بیوی عائشہ بھی پاک ہے۔ باہر آئے نا جدوں ہن عزیز مصر کہندا ہے وہ اپنے لئی چلا لو چل جی نہیں تے لائٹ نہیں آتی۔ عزیز مصر توجہ میرے وال تسی میرے وال دیکھنا بس۔ عزیز مصر نے کیا یوسف میں تیرے نال بھلائی کیتی اے تو کی کیتا ہے؟ تے عورت نے بھی فوراً پینترا بدلیا، کہنے لگی ہور کر پلائی دے نال، اج دیکھ اینے تیری عصمت تے ہاتھ پایا ہے۔ اچھا اچھا نہیں چلنا نہیں چلنا نا تنگ نہ ہوئی نا بس بس تو یو پی ایس بھی خراب بس تسی ادھر میرے ال دیکھو جی اللہ دا حکم پھر سارے کیسے ہو کدا حکم اللہ دا۔ چلو ہے تے روزہ 2 درس قرآن بھی دیتے ہیں لیکن میں کوشش کراں گا چلو اپنی گل مکمل ضرور کرا، اللہ مینوں ہمت عطا کرے۔ اللہ کہندے نے یوسف اے دیکھ ذرا میری قدرت دے مشاہد، زلیخا بولی ہور کار پلائی ویکھیا ہی تو کار لے آ کے اینو پتر بنایا ہوا ہے، اج اینے تیری عزت تے ہاتھ پا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ول ویکھ کے نا عزیز مصر کہندا ہے اینا نورانی مکھڑا انج دا ہو نہیں سکدا، سبحان اللہ، کیونکہ نبی حسین ہوندا ہے، اچھا انج نہیں ہو سکدا۔ اچھا تے یوسف گواہ پیش کر، ہن چونکہ تیری عزت خطرے چ پہ گئی، ہن گواہ پیش کرنا تیرے تے لازم ہے، تے گواہ اندر نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے، سبحان اللہ، گواہ ہوتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں گواہ میرے کول ہے، ایک گواہ میرے کول ہے۔ او جڑی جدوں میں آ رہا سا نا ایک عورت نے اپنے بچے نو میرے کولو دم کرایا، سبحان اللہ، بچہ گود دے اندر، اس بچے نو بلایا گیا، بلا لیا گیا۔ عزیز مصر کہندا یوسف اسی دانا لوگا عقل مند لوگا سمجھدار لوگا اسی سردار لوگا پلا کدے بچے بھی بولے نے۔ حضرت یوسف کہندے نے میرا تصور ماں دی گود اندر بچے کدے بول دیتا نہیں، پر جے نبی دی عزت خطرے چ پہ جائے حلالی چپ بھی نہیں رہندے۔ بچے نو بلایا گیا، ہن بچے نے نا اگر بچہ صرف ایک کہہ دیندا کہ زلیخا جھوٹی ہے یوسف علیہ السلام سچے نے گل بن جانی سی کہ نہیں، انہیں اینا نہیں کیا۔ وہ کہندا ہے میں عقلی دلیل دینا چاہنا وا، ذرا یوسف دی کمیز دیکھو نا، کمیز اگوں پھٹی ہے یوسف دا قصور ہے، کمیز پیچھوں پھٹی ہے یوسف دوڑا لا رہے ہون گے، زلیخا کھچ رہی ہوئے گی تے زلیخا دا قصور ہے۔ فوراً بول اٹھے انہو من کیدکن، تہاڈا ہی مکر ہے، کیونکہ یوسف نبی پاک ہے، یوسف نبی پاک۔ اور حضرت عائشہ کہندیاں نے یہ میری عظمت ہے، یوسف تے الزام لگا گواہی بچے نے دیتی، حضرت مریم تے الزام لگا، بچہ اٹھا کے جدو آ گئی نا تو سارے نے کہا یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کی کر آئی ہیں؟ سارے جمع ہو کے نا آ گئے، کہنے لگی میں تے بول نہیں سکتی، اس بچے نال گل کرو۔ اچھا پوچھ رہے بچہ نہیں بول، ایک باری بلایا بچہ نہیں بولیا، دوسری باری بلایا بچہ پھر نہیں بولیا، تیسری باری بلایا بچہ پھر نہیں بولیا۔ ہن دیکھنا ذرا جدو بار بار بلا رہے نے نا بچے نو میں تو کچھ کہنا چاہنا، بچہ نہیں بولیا، کہندے نے تو تے کہندی سی بچہ بولے گا تے بچہ تے بولیا نہیں۔ قرآن کہندا فاشارت الیہ، اشارہ کیتا کہ بچہ بولے، کی کہندا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب
بچے اسی 3 باری بلائے بچہ نہیں بولیا تے ماں نے صرف اشارہ ہی کیتا ہے بچہ بول پہ مدنی مسجد رہنے والیا خدا میرا جملہ ضائع نہ کرنا میرا تصور حضرت عیسیٰ کہندے ہونگے اور کملے ہو تسی میری ماں تے الزام لاؤ میں تواڈے نال بولاں تسی میری ماں تے الزام لاؤ تے میں تواڈے نال بولاں اے جنہ تو بولیا نا ماں دے آکھے بولیا حضرت عائشہ فرماندیاں نے یوسف تے الزام لگا بچہ بولیا ہے حضرت مریم تے الزام لگا ہے بچہ بولیا ہے تے جدوں میری باری آئی ہے توجہ کرنا مسجد نبوی ہے صحابہ دا جنگتا ہے میرا کملی والا منبر پہ ہے مینوں قسم ہے اللہ بہت دی پوری کائنات یا عزتاں میں اپنے نبی دے نال تو قربان کر دیواں ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا عزت والا نبی شان والا نبی رتبے والا نبی مقام والا نبی منبر پہ بیٹھے سامنے صحابہ بیٹھے ہوندے نے میں طالب علم سو کے چکنا مینوں قسم اللہ دی بڑائی دی چودھویں دا چند اپنے تاریاں وچ انہاں نہیں سجدا جنہ سونا اپنے پیاریاں وچ سجدا تائیوں تے اسی دعا کر کے کہنے ہیں آپ دعا فرمائے مدینے جا پہنچوں پہنچنا کہ نہیں پہنچنا جنہیں پہنچ رہے ہیں ہاتھ چھو کے کو سبحان اللہ رمضان دا مہینہ قبولیت دیا گھڑیاں نے انج کر کے تسی کہنا جا پہنچو تے کی پتا رب چھیتی پہنچا اوے آپ دعا فرمائے مدینے جا پہنچو مدینے جا پہنچو مجھ کو پر لگ جائے مدینے اے جملہ کہنا ہے جا پہنچو تے خدا دی قسمیں قبولیت دیا گھڑیاں ہوگیاں نے رب پہنچا دے میرے دوست نے عاجز شہزاد صاحب اور ایویں میں انہاں دے گھر تقریر کر رہا سا خیر پر سامنے بیٹھے ہوئے سی میں ایک کلام پڑھ رہا سا تو انج کہہ رہا سی جا پہنچو 6 مہینے تو بعد میرے فون آیا کہنے لگا حضرت صاحب پہنچ گیا ہوا تے رب نے کاروبار بھی مدینے دے دیتا ہے تے کاروبار بھی کھجوراں دا دے دیتا ہے کہنا ذرا آپ دعا فرمائے مدینے جا پہنچو مدینے جا پہنچو مجھ کو پر لگ جائے مدینے میری یہ درخواست ہے اللہ والوں سے میری یہ درخواست ہے اللہ والوں سے میری یہ درخواست ہے اللہ والوں سے ایسا گرسف لائے مدینے جا پہنچو مدینے جا پہنچو رمضان صاحب سننا ذرا جن حرفوں سے صفا کا آیا پہنچا اور جن حرفوں سے صفا کا آیا پہنچا ایسے حرف سکھائے مدینے جا پہنچو مدینے جا پہنچو مسجد نبوی منبر پہ میرا کملی والے سامنے صحابہ بیٹھے
فرمایا سونیو جدو بولنا کسر کٹ نہیں دینا جے لیٹ آیا تو لیٹا کٹ نہیں دیتیاں تو جدو بولنا کا کسر کٹ ہی دیا میرے آقا فرماتے ہیں عمر ذرا تو بولنا حضرت عمر کہنے سونیو میں اپنی ماں عائشہ دے بارے کوئی گل کرم میری زبان جسارت بس میں اتنا دسو کہ تہاڈا نکاح عائشہ نال میں کرایا یا اس مجمع وچوں کسی نے کرایا جدو انج دا مسئلہ بن جائے لوگ کہندے نے او دے نال گل کرو جڑا بچولہ نکاح کران والا ہے میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی عمر میرا عائشہ نال نکاح نہ تو کرائے یا اس مجمع وچوں کسی نے کرایا ہے عمر میرا عائشہ نال نکاح میرے اللہ نے کرایا ہے تو حضرت عمر نے انج کر کے تلوار کر دی فرمایا سنو جو ہن کسی نے ماں عائشہ دے بارے گل کیتی نا میں او دی گردن اڑا کے رکھ دیاں گا سنو دسو تے صحیح جیڑا رب تواڈے جسم تے نفاق مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کردا جے عائشہ کوئی عیب ہوندا رب کدے تواڈے بستر تے لے کے آندا میرے نبی نے چہرے تے مسکراہٹ آئی فرمایا جزاک اللہ عمر بن الخطاب اللہ کہنے نے جبرائیل ذرا جلدی جلدی جانا کہنا سبحانک ھذا سبحانک ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ کہنے میرے سونا مدینے والے کہنا تو سا انج کیوں نہیں آکھیا جنہیں عمر نے آکھیا عمر کیویں بولے لولا یوسف سے بہتان لگ گیا بچہ بولیا مریم تے بہتان لگ گیا بچہ بولیا تے میری واری رب آپ بولیا کون بولیا اللہ بولیا اے ملکہ ملک صداقت دی سارے بولو یا اے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی تائیوں پاک رسول کے گھر آئیے آئیوں پاک رسول کے دادی قسم خدا دی اچھا ماں عائشہ دی پاکی بیان کرنا میرے رب دی سنت تے اولا اللہ دی سنت پوری کریے رمضان دے مہینے سارے کو سبحان اللہ ہائی ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب ذاتی قسم خدا دی تائیوں پاک رسول دے گھر آئیے آئی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی تے کاتھ جن نقصان نہیں کر سکتی
تھوڑا جہا چھڈ بھی دے جتنا لاڑ ہوئے پیار ہوئے بندہ کہتا ہے تھوڑا جہا چھڈ نہیں تیرا جھوٹا میں پینا امی جی کہتی ہیں یہ میرا اعزاز ہے ساری کائنات نبی دا جھوٹا پیوے نبی میرا جھوٹا پیوے کہتے ہیں میرا پانی تھوڑا جہا چھڈیا تے میں کمایا پیالے تاکہ ادب دا تقاضا ہے اتوں نہ میرے نبی پین جتوں میں پیتا ہے کہتے ہیں جدو میں حضور دے ہاتھ پیالہ دیتا نا حضور نے پیالہ کمایا اتنے لب رکھے جتنے ماں عائشہ نے لب رکھے سن اور آپ سوچنا اے پیار دی کتنی بڑی دلیل ہے امی جی کہتے ہیں اے اعزاز بھی اللہ نے فقط مینوں عطا کیا سبحان اللہ کہ میں اگلی گل کراں میرے نبی مرض الوفات اندر نے بیماری دی شدت ہے عبد الرحمن گھر آئے نے میرے آقا نے دیکھے عبد الرحمن دے ہاتھ وچ مسواک ہے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ ذرا عبد الرحمن کو مسواک لینا میں مسواک پکڑی اور میں چل پئی میرے آقا کہتے ہیں عائشہ دس نام کی طرح جا رہی ہے میرے سونے میں کوئی چیز دیکھ لیا مسواک نرم کر کے دیوا میرے آقا کہتے ہیں نانا عائشہ ذرا اپنے دندا نال سبحانہ مسواک نرم کر اپنے دندا نال مسواک نرم کر پھر مینوں دے تاکہ لوگاں نوں پتہ لگدا ہے تو بھی پاک ہے میں بھی پاک تیرا لعاب بھی پاک ہے میرا لعاب بھی پاک ہے کہندے میں مسواک اپنے دنداں نال نرم کر کے نا حضور نو دیتی تو حضور علیہ السلام نے حضور مسواک کر رہے ہیں کہندے ایک دن نا گھر دے اندر حضرت عائشہ بیٹھیاں سن تے حضرت فاطمہ بیٹھیاں سن ایک ماں ہے اور ایک بیٹی بیٹھ کے نا گلاں ہو رہی ہیں حضرت فاطمہ کہندی ہیں عائشہ تیری اتنی شان نہیں جتنی میری شان ہے اہل بیت والے بولو اگلا جمعہ انشاءاللہ شان علی تے آئے گا سارے کھاج واج کے بولو سبحان اللہ ہمیشہ کہتے ہیں اچھا کہتی ہے پھر تینوں دلیل تے دینی پیا کہ گل دلیل نال بننی کہندی ادھر وچ کہڑی سوچن والی گل ہے تو نوکر دی بیٹی ہے تے میں آقا دی تے نوکر تے آقا برابر تے نہیں نہ ہونے سبحان اللہ تھوڑا دل چاہتا سبحان اللہ کہنے پر روزے تے تو لگتا کیا نہیں جانتا تجھ کہتے ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے میں مسکرا کے بس سبحان اللہ میرے نبی کا گھرانہ سارا ہی پاک نبی کا سارا گھرانہ پاک حضور نے فرمایا اچھا عائشہ دلیل دے حضرت فاطمہ کہتی ہے ادھر کیڑی سوچن والی گل ہے تو نوکر دی تھی تے میں آقا دی نوکر تے آقا کدے برابر ہوندے نہیں اچھا حضرت عائشہ کہندی ہے تے تو اگلی گل نہیں سنی سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی گل کیڑی فرمایا ایک دن آنے جنوں قیامت در کہندے نے ہر نیک عورت اپنے نیک شوہر دی انگلی پھڑ کے جنت جائے گی فاطمہ او دن تیرے تے بھی ہونا ہے میرے تے بھی ہونا ہے تو جنت جانا ہے انگلی علی دی ہوئے گی میں جنت جانا ہے انگلی نبی دی ہوئے گی حضرت فاطمہ تو سہرا روڑ لگ گئیاں توجہ کرنا حضرت عائشہ نے دیکھا فاطمہ دیا اکھاں وچ رسول فاطمہ نو سینے لا لیا ہاتھ چومے فاطمہ میں دلیل دا جواب دلیل دیتا ہے باقی رہ گئی گل شان دی کاش میں عائشہ فاطمہ دے سر دا بال ہوندی حضرت عائشہ کہندی ہے میرا اعزاز حاصل ہے کہ نبی میرا جھوٹا آپ ہی ہے اگلی گل فرمایا میرا حجرہ رب نے قیامت تک نبی کو اتھے سلا دیتا ہے میرا گھر نبی دا مدفن بنے
مجھے سبحان اللہ کو میں تھوڑا ترجمہ کروں حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے جدا جدا ہے وہ کبھی سبحان اللہ حب احمد ازل ہی سے سینے سورا اپنے دماغ دے گھر آ جائے سسر اپنے دماغ دے گھر آ جائے تے کوئی بندہ ایویں ہی منہ بنائی ہے چھڑی ہے بھئی اے کیوں ایتھے آئے وہ بندہ کوئی عقل مند نہیں کہے گا بھائی تیرا دماغ خراب ہے کھارے منہ آ رہا بھی سورا اپنے دماغ دے گھر آیا تینوں کی تکلیف ہے اور ابو بکر عمر تیرے گھر نہیں آئے اپنے دماغ دے گھر آئے اور آپ نہیں آئے میرے اللہ نے جوڑ بنائے دنیا دے اندر میرا نبی چل رہے سجے ابو بکر کھپے عمر میرے آقا ایک باری ابو بکر والے
लग गई ते लम्मी लग इधर ना नमाज का टाइम हो गया नेड़े तेड़े पानी भी कोई नहीं ते हजरत अबू बकर ने साहबा कहने यार जा आप ही असी ते जाना नहीं अपनी धी नूं उठा नमाज का टाइम जा रहा है पानी है कोई नहीं आराम कर रहे हैं हजरत आयशा आराम हजरत अबू बकर आए ना आखिर बेटी आके ना करके ना उठ जा तो मेरे नबी ने अबू बकर का हाथ पकड़ा सुभान अल्लाह फरमाया अबू बकर ए बेटी तेरी है सौजा मेरी है और निकाह हो गया मेरी आयशा नु सोन दे आराम कर दे आका जान नमाज का वक्त कज़ा हो जाएगा चल जा अबू बकर जान जा तेनू की लगे नमाज असा तेरी नहीं पढ़नी अपने रब दी पढ़नी है थोड़ी देर हुई ना साहबा सारे सोची जा रहे हैं कि हुजूर ते फरमाते नमाज मेरी अखां दी ठंडक है ते आज नमाज जा रही है पर हुजूर ऐसा उठा नहीं रहे थोड़ी देर तो बाद अल्लाह दा कुरान आ गया जिब्रील आ गया फतयम्ममु सईदन तय्यबा अल्लाह कहते ने सोनिया अपने यारां नूं बुला मसला समझा ते आयशा नूं ना उठा इन्हां नूं कह तयम्मम कर लो मट्टी ते हाथ मारना तुहाडा काम है नमाज दूर करना मेरा काम है अच्छा अम्मी आयशा ए तेरी वजह तो शान सिर्फ साहबा नूं मिले है अम्मी जी कहती है नहीं नहीं मां सिर्फ एक पुत्र का ख्याल तो नहीं ना कर सकती जिन्ना घरां विच मां नहीं होंदी चलो फिर मैं नहीं पढ़ता क्योंकि टाइम पूरा हो गया तुम्हारे वास्ते पढ़ना सी वक्त ऊपर हो गया चलो मैं इतनी मुकादर और सुभान अल्लाह को मैं नहीं पढ़ रही उधार कर लेने मां दी शान से पढ़ा कि जिन्नी तुम्हारी सुभान अल्लाह सी ना वो जेड़ा शेर सी मैंने कहना जान दे परा मरी जाके पढ़ ली 28 दी रात सुभान अल्लाह से बस मैं कुरान की आयत पढ़ा तो नहीं पढ़ उनको सुभान अल्लाह कुरान के लौला अपनी असमत विच